السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، مئو بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بطور دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس دین اسلام کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادیں واضح فرمائیں، اس کے تقاضوں کا ذکر کیا، امت کی تعلیم ان بنیادوں پر کی، ان کو اپنی تمام عبادات بدنی قولی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا حکم دیا۔ انہی میں سے ایک عبادت وہ اللہ کے گھر کا حج ہے، حج بیت اللہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلی اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ دوسری بنیاد کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کی وہ نماز ہے،
نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور پھر اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو قائم کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر وہ جو کعبہ ہمیں آج نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا گھر تھا جو روئے زمین پر قائم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اس کی بنیادوں سے دوبارہ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے اور لوگوں کو بتلائیے کہ اس گھر کا طواف کرنا، اس کی زیارت کو آنا، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو اس کے ایک ایک منسک کے بارے میں بتلایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج اور عمرے کے مناسک کو اچھی طرح سیکھ لو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ایک منسک کو واضح کیا، اور پھر امت پر اس کو لازم کر دیا، اور ان کی امت کی آسانی اور ان کے معاملات کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس میں وسعت کی کہ فرمایا، نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، اور رمضان کے ہر سال کے روزے رکھنا بھی فرض ہے، ہر سال مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، لیکن حج صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی تب اگر بندہ اس حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کیا ہے؟ استطاعت یہ ہے کہ انسان کے پاس زاد راہ ہو، جانے کی سواری کے اخراجات ہوں، اور اس کا جسم، اس کی قوت، اس کی طاقت بھی اس کو اجازت دیتی ہو۔ اور اگر اس کے پاس مالی استطاعت موجود ہے، زاد راہ موجود ہے، لیکن اس کا جسم، اس کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی، تو پھر وہ کسی اور کو اپنی جگہ حج کروائے گا۔ یہ اس کی اطاعت کی بنیادی شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی میں اس امت کو بتلائیں۔ یعنی اگر ایک بندے پر کسی بھی اعتبار سے حج فرض ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی سستی کا شکار ہے، تو اگر اس حال میں وہ اس دنیا سے چلا جائے کہ اس نے حج نہیں کیا ہے اور اس پر حج فرض تھا اس کی استطاعت کے مطابق، تو فوت ہو جانے کے بعد اس کے مال سے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، اور اس کے مال سے اس کی طرف سے حج کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں نکلوں فی امصار الاسلام، اسلام کی تمام شہروں میں جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں مدینے سے نکلوں اور ہر شہر میں جاؤں، اور جو لوگ باوجود استطاعت کے لیے حج کے لیے نہیں آتے، ان کے ہاں استطاعت موجود ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں جاؤں اور ان پر جزیہ لاگو کر دوں کہ وہ مسلمان باقی نہیں رہے اگر وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، کیونکہ جزیہ کافروں پر ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ حج اللہ تعالیٰ نے اس کے دین و دنیا کے بہت سے فوائد اس کے اندر رکھے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ محض انسان پر ایک بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل سے بھرپور بنایا ہے۔ مثلا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بڑے گناہ کیے، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میں اسلام کے مقابلے میں بھی آیا ہوں،
میں نے ہر موقع پر اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں بھی کی ہیں. اس سے پہلے میں ان برائیوں میں ڈوبا رہا ہوں جن برائیوں میں مشرکین مکہ پڑے رہتے تھے. یا رسول اللہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے یہ گناہ برقرار رہیں گے. میری یہ شرط ہے میں اسلام قبول کروں تو میرے یہ گناہ معاف ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام تهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جو بندہ اسلام قبول کر لے اس کا اسلام قبول کرنا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ہجرت کرے اس کی ہجرت بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور اگر کوئی بندہ حج کر لے تو اس کا حج بھی اس سے پچھلے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا آفر اس کے لیے رکھی ہے، ایک بہت بڑی پیشکش رکھی ہے. گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا موقع اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور رب کے نزدیک وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو بندہ اپنے گھر سے حج کی نیت اور ارادے سے نکلے اور بیت اللہ کا قصد کرے اور وہاں اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے جسم پر ابھی تک کفن موجود ہے، ابھی تک احرام اس نے باندھا ہوا ہے، اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. ترغیب اور ترہیب کے واقعے کے اندر اس واقعے میں اس حدیث کے متعلق حضرت امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو بندہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اس نے حج کے لیے احرام باندھا تھا یا عمرے کے لیے احرام باندھا تھا اور اسی حال میں وہ فوت ہو جاتا ہے، تو حج کے نیت سے احرام باندھ کر فوت ہو جانے والے شخص کے لیے قیامت تک اللہ تعالی حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور عمرے کے احرام میں فوت ہو جانے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، آپ کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، ایک شخص اپنی سواری پر سوار تھا، اس کی اونٹنی نے اس کو نیچے گرایا، اس کی گردن ٹوٹی اور اسی حال میں وہ وہیں پر فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پانی کے ساتھ، بیری کے پتوں کا پانی اور عام پانی کے ساتھ اس کو غسل دو، اور پھر اس کو 2 کپڑوں میں ہی کفن دے دو، اس کا سر مت ڈھانپو، اور اسی طرح اس کو دفنا دو. قیامت کے دن یہ بندہ تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا رب کے دربار میں کھڑا ہوگا. اور اگر کوئی بندہ، ہم میں سے اکثر یہ واقعات دیکھتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے لوگ گئے، وہاں پر زیارات پر ہیں اور انہوں نے کفن نہیں پہنا، مکہ کے بجائے مدینہ میں ان کو موت آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا، سنن ترمذی کی ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت فلیفعل بہا. جو بندہ تم میں سے اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کو مدینے میں موت آئے تو وہ کوشش کرے کہ وہ مدینے کے اندر اس کو موت آئے، کیونکہ جو بندہ اس مدینے کے میرے شہر کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے اس بندے کے لیے خود سفارش کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے گھر کے، اپنے نبی کے شہر کے تقدس، اس کے احترام کا ایک معیار قائم کیا ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبریاں رب نے بنائی ہیں. اور اس حج کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور اور طویل روایت ہے، امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا. اور وہ روایت ایک اس مسلمان کے لیے جس کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ ہے، اس کو وہ شوق ہے، وہ اشتیاق اس کے دل میں پایا جاتا ہے، بیت اللہ اور کعبہ کی زیارت کا تجسس اس کے دل میں موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی جستجو اس کے دل میں موجود ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رب کے حضور گڑ گڑانے کی تمنا اس کے دل میں موجود ہے،
ہر اس شخص کے لیے یہ حدیث یہ روایت ایک بہت بڑا دلوں کو اطمینان بخشنے کا سبب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب حج بیت اللہ کا قصد کر کے اپنے گھروں سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وہ سواری استعمال کرتا ہے اس سواری کے ایک ایک قدم پر اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک ایک گناہ اس کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ حج کے لیے عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میدان آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پھر سارے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو بڑی دور دراز سے صرف میرے خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے یہ میرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ ان کے چہروں پر سفر کی تھکاوٹ کے آثار موجود ہیں اور یہ دیکھو ابھی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور پھر بھی ان کے دل میں میرے لیے اس قدر جذبہ ہے، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی۔ پھر جب وہ بندے جب حج کے لیے گئے ہیں اور اپنا احرام باندھ رکھا ہے اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندو، اگر تمہارے تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں، اگر تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، اگر تمہارے بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب انسان اپنے بال منڈواتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے میں اس کے اجر کو اپنے ہاں قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ واپس جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو پھر ایک ایک کنکری کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک کنکری کے بدلے میں ایک ایک ثواب ایک ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ طواف وداع کرتا ہے، آخری طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہوئے گناہوں سے پاک تھا۔ اس قدر فضیلت والا یہ عمل، اس قدر اعلیٰ اہمیت اور حیثیت رکھنے والا یہ عمل، اس قدر رب کے ہاں بڑا مقام رکھنے والا یہ عمل کہ افضل ترین اعمال میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج مبرور کا ذکر کیا کہ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، یہ رب کے پسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے۔ لیکن اس دور کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے میں ایک دو گزارشات آپ کے سامنے اس حج کے معاملے میں رکھنا چاہوں گا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہت رکھتا ہے اور اگر کوئی بندہ استطاعت کے باوجود اپنی کنجوسی کی وجہ سے، اپنے دل کے مال کی محبت نہ بھرنے کی وجہ سے وہ حج اور عمرے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ بندہ بہت بدبخت ہے۔ سو اس کو پہلی فرصت میں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جو بندہ اس کے لیے کوشش کرے یا اللہ تعالیٰ اس کو موقع نصیب فرمائے وہ حج کے لیے جائے، وہ عمرے کے لیے جائے، تو ایک دو باتیں میری ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیجیے۔ ہمارا اخلاص ہمارے موبائل کھا گیا ہے، ہم وہاں پر جاتے ہیں، ہر ایک موقع کی ویڈیو تصاویر بنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ عرفات کا وہ میدان جس میں انسان رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی اس خشوع خضوع اس کیفیت کی وجہ سے فرشتوں میں اس پر فخر کرتا ہے، اور وہ بندہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بجائے، رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے کے بجائے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے بجائے، اس کے سامنے اپنی التجاعات، اپنی حاجات مناجات پیش کرنے کے بجائے وہ بندوں کو دکھلا رہا ہے، یہ دیکھو میں حج کے لیے یہاں تک پہنچایا ہوں۔ وہ بندہ بہت بدبخت ہے کہ اس نے اپنا سارا عمل لوگوں کو دکھلانے اور ریاکاری کے چکر میں تباہ کر دیا۔ اس پیسے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سفر کا کیا مقصد ہوا؟ اس ساری کوششوں کا جو اس نے
کیں اور لگائیں اور وہاں تک گیا، اس کے دل میں رتی برابر بھی خشوع خضوع نہیں ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کا کوئی اس کو حاجت نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اور ہمارے ہاں اکثر لوگ وہ صرف حاجی صاحب کہلانے کے لیے حجوں پر عمروں پر جاتے ہیں، اور صرف حاجی صاحب کہلانے کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ نہ ان کی حج اور عمرے سے پہلے کی زندگی کا کوئی فرق ہے، نہ اس کے بعد کا کوئی فرق ہے۔ حاجی صاحب ہیں، حج پر بھی گئے ہیں، لیکن نہ پہلے نماز پڑھتے تھے نہ بعد میں نماز پڑھتے، اور نماز عمل صالح کی بنیاد ہے، ایک مسلمان کی ظاہری علامت ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو ایک بندے کو ظاہراً مسلمان دکھلاتی ہے۔ امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ بڑے صاف ستھرے الفاظ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا قیام نہیں کرتا، وہ نماز کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتا، اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے شناختی کارڈ پر مسلمانوں والا نام ہوگا، اس کے خاندان والے اس کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، لیکن رب کے ہاں وہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ اس کو رب استطاعت دے دے کہ وہ حج کے لیے چلا جائے، وہ عمرے کے لیے چلا جائے، وہاں رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یا اللہ اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا مجھے معاف کر دے، واپس جا کر میں تیرے ان نمازوں کی پابندی کو لازم کروں گا، کیونکہ یہ یاد رکھیے نماز نہیں ہے تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، کوئی عمل کسی بھی اعتبار سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جس عبادت کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب کرے گا وہ نماز ہے، اور جس کی درست ہوئی اس کے سارے معاملات اللہ درست کر دے گا، اور جس کی نماز ہی خراب ہوئی، ایک تو ہے خراب، ایک تو ہے کہ اس کے کھاتے میں نماز ہے ہی نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ جس کی خراب ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سارے اعمال پھر خراب ہو جائیں گے، اور جس کے کھاتے میں نماز ہے ہی نہیں اس کا معاملہ پھر بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے اپنے بنیادی اعمال پر توجہ دیجئے، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے حج کے لیے تشریف لے جائیے، عمرے کے لیے تشریف لے جائیے، اور وہاں پر اس عمل کو خالص رب کے لیے رکھیے۔ لوگوں کو دکھلانا، اپنے آپ کو حاجی کہلوانا، اپنے آپ کو الحاج کہلوانا، یہ مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہیں جو خالص اس کے لیے کیا جائے۔ اور اس میں دوسری بات وہ یہ کہ جس مال پر آپ حج کریں وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ذات ہے، پاک ذات ہے، اور وہ پاک ذات پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو قبول بھی نہیں کرتا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا ایک بندہ وہ بڑی مشکلات کاٹ کر، بڑی تکلیفیں کاٹ کر، بڑا لمبا سفر کر کے وہ حج کے لیے گیا، اور جب حج کے لیے گیا اس نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا ربی یا ربی، اے اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا مال خرچ کر کے آیا ہوں، یا رب تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، یا رب یہ میری حاجات ہیں، یہ میری مناجات ہیں، یہ میری شکایتیں ہیں، یہ میرے شکوے ہیں، یا رب میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب یہ فرماتا ہے کہ تیرا پہننا بھی حرام کا ہے، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، تو نے ساری زندگی حرام پر گزاری ہے، انا یستجاب لذالک، تو کیسے یہ توقع رکھتا ہے کہ یہاں پر میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا؟ یاد رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اور اس بات پر سوچ سمجھ کر توجہ دیجئے کہ مشرکین مکہ جو رب کے ساتھ بہت بڑا شرک کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے مسئلے میں، اللہ کے گھر کے معاملے میں، انہوں نے بھی حرام کی آمیزش نہیں کی۔ جو کعبہ بنا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کعبہ کو نقصان پہنچا، اس کی دیواریں گرنے والی ہو گئیں، سیلاب آتا تھا اور سیدھا اس کی دیواروں کو جا لگتا تھا، اس کی وجہ سے دیواریں کمزور ہوئیں اور خدشہ تھا کہ یہ کبھی گر جائے گا۔ مشرکین نے آپس میں بیٹھ کر طے کیا کہ اس کو از سر نو تعمیر کرتے ہیں۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مکہ سارا تاجروں سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ
کہ اب ہم اس کو نئے سرے سے بنائیں گے، لہٰذا اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے۔ چندہ اکٹھا کرتے وقت انہوں نے صرف ایک بات اس کی تنبیہ کی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کے اندر حرام مال نہیں لگانا، صرف وہ مال جمع کروایا جائے جو حلال ہو، اس کے اندر حرام کی رتی برابر بھی ذرا بھی آمیزش نہ ہو۔ جب وہ حلال مال اکٹھا کیا گیا تو وہ اتنا کم تھا کہ پورا کعبہ اس کے اندر تعمیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کعبہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ باقی ہے، اس کو حطیم کہتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو مشرکین نے مال کم پڑ جانے کی وجہ سے، حلال مال کم پڑ جانے کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کی تعمیر کو چھوڑ دیا۔ مشرکین حلال و حرام کی اس معاملے کے اندر اس قدر تمیز کریں اور مسلمان کو ذرا برابر بھی تمیز نہ ہو۔ جو بندہ جس قدر بڑا رشوت خور ہے، جس قدر بڑا سود خور ہے، سود کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، وہ بندہ سب سے زیادہ حج اور عمرے کر رہا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری بخشش کا سامان ہے، یہ میری معافی کا قلم دان ہے جو مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حرام کا مال، اور حرام ہمارے ہاں صرف رشوت یا سود ہی سمجھا جاتا ہے، حرام یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی کا مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ناحق مال کھا رکھا ہے، لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کر کے ہم نے ان کا مال ہڑپ کر رکھا ہے، زمینوں پر قبضے کر رکھے ہیں، ہم نے وراثت کے حصے کھا رکھے ہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حصوں پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ہر قسم کی دو نمبری اور فراڈ سے مال کما رکھا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ حرام صرف سود کو کہتے ہیں۔ یہ ساری حرام کی صورتیں ہیں۔ اگر ہم نے اس مال کو جمع کر رکھا ہے اور اس پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اترا رہے ہیں کہ ہم اس پر عمرہ کریں گے، اس پر حج کریں گے، اپنے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھروا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الا طیبا، اللہ ناپاک مال کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ سو عزیزان گرامی، اپنے ان گزارشات کے ضمن میں صرف آپ کے سامنے آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے بنیادی اعمال، لوگ اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دین پر عمل کریں اور پھر اس کے بعد حج اور عمرہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک عالم بن جائیں، آپ ایک قاری بنیں، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں۔ نہیں، مقصد یہ بالکل نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کریں گے تو اسلامی معاشرہ اور اسلام دنیا میں سر بلند نہیں ہوگا۔ اسلام کو کئی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، صرف عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو بڑے بڑے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، اسلام کو ایسے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے جو اسلام کے اس بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کریں جس پر اسلام نے ساری دنیا پر اپنا نظام قائم کرنا ہے۔ ہمارے پاس سارے ہی عالم ہوں گے تو پھر نظام نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ جس بھی شعبے میں ہیں، جس بھی جگہ پر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بنیادی اسلام کا یا جو بنیادی ارکان ہیں ان کا لازم بنائیے، پابند بنائیے، اور اس میں سب سے پہلے نماز ہے، پھر اللہ رب العزت کا حق ہے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے ہیں اور استطاعت کے مطابق حج ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔